سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی تلنگانہ میں سوشل اسٹڈی کتاب میں مذموم کوشش ہوئی ہے۔ اسلام دشمنی ختم نہیں ہو رہی، مسلمانوں سے خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ منی شنکر ایّر نے کیوں کہا کہ کیا بلی بھی چوہوں سے ڈرتی ہے؟ اور ادھر وزیر اعظم مودی کے بیان کو لے کر کے کانگریس شدید حملہ کیا ہے، تو وہیں پر موتیہاری میں بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ امریکہ میں بھی ٹرین پٹری سے نیچے اتری ہے، متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ترکی اور انڈونیشیا میں کیا معاہدہ ہوا ہے؟ طالبان سے کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں؟ اور ایک پرانی ماضی کے جھرونکوں سے ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں مولانا سید سلیمان ندوی اور علامہ محمد اقبال صاحب جو اس وقت جو ہے افغانستان کا ایک مرتبہ دورہ کیا تو تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، پنجشیر سے بھی ایک آئی ہے، کس طرح 4 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، آزادی کا امرت مہوتسو، اور آج تک کے انجنا اوم کشیپ کی بے عزتی کیوں ہوئی ہے اور کیوں وہ ٹرینڈ کر رہی ہے آج، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمیں ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسلام دشمنی کی۔ اب کتابوں میں جوڑ کر کے کس طرح یہاں کے چھوٹی چھوٹی نسلوں کو، بچوں کے ذہنوں میں بھی جو ہے اس وقت نفرت بھرنے کی کوشش ہو رہی ہے کتابوں کے ذریعے سے۔ تلنگانہ کے 8ویں جماعت کی سماجی علم کی اسٹڈی میٹیریل میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی مذموم کوشش کی گئی، اور دہشت گردی کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں بندوق اور مسلم حلیے کو بتایا گیا ہے۔ جو پہلے تصویر بتائی تو بتائے، دیکھیں اس میں تصویر یہاں گول دائرہ جو کیا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر میں ایک ہاتھ میں قرآن دکھایا گیا ہے، دوسرے ہاتھ میں جو ہے پوری طرح سے جو ہے گن، یعنی کہ جو ہے فائر گن دکھایا ہے، جس کی وجہ سے طلباء میں بچپن ہی سے اسلام کو لے کر عصبیت پیدا کی جا رہی ہے۔ طلباء میں بچپن ہی سے اس قسم کی عصبیت پیدا کرنا اور فرقہ وارانہ منافرت پیدا کرنا ملک میں امن و سلامتی کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے سے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اسلام آپس میں محبت اور بھائی چارگی کی دعوت دیتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تلنگانہ جہاں حکومت کس کی چل رہی ہے یہ آپ کو پتہ ہے، لیکن ادھر کچھ دنوں سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ تلنگانہ اور آندھرا میں لگاتار جو ہے مسلم دشمنی، اسلام دشمنی میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اب کتابوں کے ذریعے سے بھی اس چیز کو سامنے لانے کی کوشش ہو رہی ہے، یہاں کے مقامی تنظیموں کی جانب سے اور یہاں کے تمام جو ہے جتنے بھی قائدین ہیں ان کی جانب سے پرزور احتجاج ہونا چاہیے اس معاملے کو لے کر کے اور اس کتاب کو لے کر کے، جو کہ تلنگانہ میں جو سوشل اسٹڈی کے نام پر اس وقت کتاب 8ویں جماعت کے لیے تعارف کے لیے پیش کیا گیا ہے، اس سلسلے میں جو ہے جو انگلش میڈیم کے سلسلے میں سوشل اسٹڈیز کی جو کتاب ہے اس کا جو ہے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس معاملے میں جو ہے سنجیدگی سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، آج تک کی انجنا اوم کشیپ کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے وہ جو ہے بی جے پی کی ترجمان بنی ہوئی ہے۔ اب تو سارے میڈیا کے اینکرز ہو یا ایڈیٹرز ہو، سارا کا سارا انہی کا ہوا ہے، اور الگ الگ انداز میں اس کی میمز بنتے رہے ہیں۔ اب حال ہی میں یہ خود اپنا مذاق اڑائی ہیں۔ 2 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ کیا نریندر مودی جی کے اقوام متحدہ میں بلکہ بائیڈن سے جو ملاقات ہوئی اس کی کوئی سرخی بھی آئی ہے، لیکن پیپر پڑھتے پڑھتے خود وہ بے عزت ہو گئی، اس لیے کہ اس میں کوئی سرخی تھی اور نہ ہی کوئی خبر چھپی تھی، لیکن لائیو چل رہا تھا۔ اس کے بعد یہ پہنچ گئی جو نیہا ڈوبے ہیں، آپ جانتے ہیں جو ہاتھ اس وقت دکھا رہی ہیں، یہ اقوام متحدہ میں فرسٹ سیکریٹری ہے جو ترجمانی کرتی ہے انڈیا کی، تو ان سے جو ہے پرسنل جو جہاں بیٹھی ہوئی تھی وہاں لینے چلی گئی انٹرویو، لیکن ان کو باہر کا راستہ بتا دیا نیہا ڈوبے نے، یعنی کہ صاف اور واضح الفاظ میں کہا کہ آپ باہر چلے جاؤ، یا گیٹ آؤٹ شاید انہوں نے کہا، یا پھر جو ہے خاموش رہ کر کے وہ گیٹ آؤٹ کہنا چاہتی تھی۔
تب سے لے کر کے اب تک لگاتار جو ہے انجنا اوم کشف کی کھنچائی ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں، اور نیہا ڈوبے کی پوری طرح سے تعریف بھی ہو رہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو بہت بڑا میڈیا کہلاتا تھا اس کو اس کی اوقات بتا دی گئی۔ تو ناظرین گرامی، ان کے ساتھ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج میڈیا جس قسم کا ٹریٹمنٹ کا جو حقدار ہے اس طرح نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے یہاں کی حکومت کی گود میں بیٹھ چکا ہے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں اس کو اس کی اوقات بتا دی، خود ایک انڈین نے جو کہ اقوام متحدہ میں فرسٹ سیکریٹری ہیں۔ ان کا نام آتا ہے نیہا ڈوبے، اور تب سے لے کر کے اب تک لگاتار ٹرول کیا جا رہا ہے انجنا اوم کشف کو، اور نیہا ڈوبے کو جو ہے، نیہا ڈوبے بھی JNU کی پڑھی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ایک بہترین انداز میں ترجمانی کرتی ہے انڈیا کی اقوام متحدہ میں بحیثیت سیکریٹری۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک خبر اور رکھوں آپ لوگوں کے سامنے کہ مسلمانوں سے خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیا بلی بھی چوہوں سے ڈرتی ہے؟ اس طرح منی شنکر نے ایک بیان جاری کیا۔ ناظرین گرامی، دراصل سابق مرکزی وزیر نے یہاں پر کلکتہ کا ایک سفر کیا تھا۔ ایک کتاب جو انگریزی کتاب لکھی گئی تھی، یہ ورلڈ ڈیوائیڈڈ اور ہیومن رائٹ ان این ان ایکول ورلڈ کے نام سے، تو اس کے رسمی اجرا کی تقریب میں شریک ہوئے تو انہوں نے یہاں پر اس طرح کا بیان دیا۔ انہوں نے ہندو پاک دوستی کی پرزور وکالت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی ایک شخصیت کے تناظر میں نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو پاک کی دوستی اور بہتر تعلقات دونوں ملکوں کے مفادات میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ BJP لیڈروں کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہ فرقہ واریت کی آڑ میں ہندوستان کے عام شہریوں کو حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہندوؤں کو نفسیاتی خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 85% آبادی ہندوؤں کی ہے، مگر اس کے باوجود یہ خوف دلایا جا رہا ہے کہ ہندوازم یہ خطرے میں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کبھی بلی بھی چوہے سے ڈرتی ہے؟ کیا اکثریت کبھی اقلیت سے خوفزدہ ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ آبادی کا خوف غیر ضروری طور پر پیدا کیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق مسلمانوں سے زیادہ ہندو، سکھ اور دیگر طبقات دوسری شادیاں کرتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، منی شنکر ایّر کا یہ بیان کہ کیا بھلا مسلمانوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیا بلی بھی کبھی چوہوں سے ڈرتی ہے، اس طرح کے بیان کے بعد جو ہے یہ خبر اس وقت سرخیوں میں آ گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر اقوام متحدہ میں PM مودی کی تقریر پر کانگریس نے شدید حملہ کیا ہے۔ دراصل ناظرین گرامی، اقوام متحدہ میں اپنے تقریر میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں اس ملک کی نمائندگی کر رہا ہوں جسے مدر آف ڈیموکریسی کا فخر حاصل ہے۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے کانگریس نے تلخ رد عمل کا اظہار کیا۔ کانگریس نے وزیر اعظم کے ذریعے اٹھائے گئے ایشوز کا سلسلہ وار جواب دیا۔ کانگریس نے کہا کہ یہ مت بھولیے کہ مودی جی جمہوریت کی اسی وقار کو آپ منہدم کرنے پر آمادہ ہیں۔ نفرت، تقسیم پر مبنی سوچ کو فروغ دے کر آپ نے ملک کی جمہوری روایت کو داغدار کرنے کا کام کیا۔ ناظرین گرامی، وزیر اعظم نے الگ الگ رہن سہن اور کھانے کی عادتوں کا بھی تذکرہ کیا، درجنوں زبانوں کا اور سینکڑوں بولیاں بولنے کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا، اور تنوع اور مضبوط جمہوریت کی شناخت کے طور پر بھارت کی مثال پیش کی تھی۔ تو اس کے جواب میں کانگریس نے کہا کہ ملک میں تنوع والی شناخت کی بے عزتی اور بیرون ملک میں واہ واہی، یہ دوہرا رویہ کام نہیں آئے گا مودی جی۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کے تانا شاہی راج میں لوگوں کو کھانے پینے کی عادتوں کے سبب بھی پیٹا جا رہا ہے، تنوع کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وائبرنٹ ڈیموکریسی کو وائولنس میں بدلنے کی پرزور کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اقوام متحدہ میں جو تقریر ہوئی ہے نریندر مودی جی کی، اس کا جو ہے پوری طرح سے کاؤنٹر کرتے ہوئے جواب دینے کی کوشش ہوئی ہے کہ جو بیان وہاں ہوا زمینی حقائق کچھ اور ہے بھارت کے، لیکن باہر جا کر کے اس طرح اپنی پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں، یہ کہنا تھا کانگریس کا۔ ناظرین، موتیہاری جو بہار کے مشرقی چمپارن میں ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ آج صبح یہ حادثہ پیش آیا۔ موتیہاری کے شکارگنج تھانے علاقے کے گوڑیا سکرنا ندی میں کشتی پلٹ گئی۔ اس کی وجہ میں ندی میں سوار 22 لوگ ندی میں ڈوب گئے۔ ندی پلٹنے کی خبر پھیلتی آس پاس کے علاقوں کے گاؤں والے موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ ابھی تک ندی سے صرف ایک لاش ہی برآمد ہوئی ہے۔ لگاتار جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی، یہاں پر راحت رسانی کا کام شروع ہو چکا تھا۔ 5 دیگر لوگوں کو بھی گاؤں والوں نے ندی سے نکال کر علاج کے لیے بھیجا ہے، اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جن کو تیرنا آتا تھا وہ پار تو آ گئے، لیکن جن کو تیرنا نہیں آتا تھا وہ ان کے ڈوبنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح موتیہاری میں آج یہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا، آج اتوار کی صبح۔ ناظرین گرامی، اسی طرح کی خبر امریکہ سے بھی آج آئی۔ امریکی ریاست مونٹانا میں اتوار کی صبح
ایک ایم ٹریک مسافر ٹرین کے پٹری سے اتر کر حادثے کا شکار ہو جانے سے متعدد افراد کے ہلاک ہونے اور تقریباً 50 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ناظرین گرامی۔ امریکی میڈیا نے جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق مسافر ٹرین سروس فراہم کرنے والے ایم ٹریک نے بتایا کہ ایمپلائر بلڈر ٹرین کے 5 ڈبے سنیچر کے روز مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے ہندوستانی وقت کے مطابق اتوار الگ صبح 3:30 بجے جپلن شہر کے نزدیک پٹری سے اتر گئے۔ ٹرین میں تقریباً 147 مسافر اور عملے کے 13 ارکان سوار تھے۔ ایم ٹریک نے ایک بیان میں بھی کہا کہ ایم ٹریک زخمی مسافروں کو لے جانے اور دیگر مسافروں کو بحفاظت نکالنے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک بڑا حادثہ آج امریکہ میں بھی پیش آیا جس میں ہلاکتوں کی صحیح تعداد ابھی تک سامنے نہیں لائی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر ترکی اور انڈونیشیا کے درمیان ایوییشن سے متعلق پروجیکٹس پر تعاون کو لے کر ایک MOU پر دستخط ہوا ہے، یعنی ایک اہم ترین معاہدہ ہوا ہے۔ انڈونیشین ایروسپیس، جس کو PTDI بھی کہا جاتا ہے، اس کے اور ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے درمیان ٹیکنوفیسٹ 2021 کے موقع پر MOU پر دستخط ہوئے ہیں۔ دونوں کمپنیوں میں نئے MOU میں N219 ایئرکرافٹ کی پروڈکشن ایکسٹینشن کے علاوہ ترکی کے زیر استعمال CN235 ایئرکرافٹ کی ماڈرنائزیشن اور لائف ایکسٹینشن پر بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک ترکی کے N245 ایئرکرافٹ کی ڈیولپمنٹ اور پروڈکشن پر بھی ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ اس MOU سے دونوں ممالک میں دفاعی تعاون مزید مضبوط ہوگا، جو پہلے ہی کئی سالوں سے جاری ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ترک کمپنی FNSS اور انڈونیشین کمپنی PT پنڈاٹ پہلے ہی میڈیم ٹینک کمپلان مل کر تیار کر رہی ہے۔ اس ٹینک کی انڈونیشیا کو ڈیلیوریز اس سال کے آخر میں شروع کر دی جائیں گی۔ تو ناظرین گرامی، لگاتار اس وقت جو ہے انڈونیشیا اور ترکی میں دفاعی سسٹم کو لے کر کے الگ الگ معاہدے ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو تعاون کرنے کے علاوہ ترکی جو ہے اپنا اب دفاعی جو بھی میٹیریل اس کا تیار ہو رہا ہے دیگر ممالک کو بھی اس وقت فروخت کرنے کے قابل بن چکا ہے۔ اس کی پہلی کھیپ عنقریب جو ہے وہ پہنچا دی جائے گی انڈونیشیا کو۔ باقی ناظرین گرامی، آئیے افغانستان سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں۔ سب سے پہلے ماضی کے جھروکوں سے کہتے ہوئے ایک جو ویڈیو بلکہ ایک تصویر جو وائرل ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر ہے، اس تصویر کو شیئر کر کے بلکہ اس تصویر کے نیچے لکھا بھی گیا ہے کہ کابل کی دعوت استقبالیہ کا ایک منظر جس میں علامہ اقبال اور سید سلیمان ندوی اور سر راس مسعود بھی شامل ہیں۔ یہ کہتے یہ تصویر شاید محفوظ کر لی گئی تھی، اب اس کو ٹویٹر کے کچھ جو افغانستان سے وابستہ ہیں وہ پیجز اس کو شیئر کرتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس میں اس وقت جو ماضی میں ایک مرتبہ ہندوستان سے مولانا سید سلیمان ندوی کو اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اور سر راس مسعود کو جو ہے یہاں پر دعوت دی گئی تھی، اسی کی ایک تصویر کہتے ہوئے اس میں پیش کی گئی ہے۔ اس میں مختلف طور پر دیکھنے کی کوشش کی کہ کون ہو سکتے ہیں علامہ اقبال، لیکن اس وقت جو ہے چہرے سے تو سب وائٹ اینڈ بلیک ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ البتہ زیادہ یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بیچ میں جو ٹیبل سے لگے ہوئے ہیں وہ ہوں گے، اور اس کے جو دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہیں وہ جو ہے علامہ اقبال ہو سکتے ہیں، یا اس سے ہٹ کر کے جو علامہ اقبال صاحب کے چہرے سے ملتا جلتا ہے وہ دائیں جانب، میرے دائیں جانب تصویر کے دیکھ سکتے ہیں 3 چہرے، اس میں جو ہے علامہ اقبال کیمرے کی جانب دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ان کے بغل میں جو ہے شاید مولانا سلیمان ندوی صاحب ہوں گے، لیکن چہرے کی شناخت اور پہچان مشکل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تصویر پیش کی گئی ہے اس بات کے دعوے کے ساتھ۔ بہرکیف ناظرین گرامی، افغانستان میں دھیرے دھیرے زندگی اپنے معاملات پر آ رہی ہے۔ کھیل کود اور ٹورنامنٹ وغیرہ بھی منعقد ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ لوگر میں منعقدہ والی بال ٹورنامنٹ کا جب اختتام ہوا تو مقامی طالبان عہدیدار نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ان کی بھی یہ تصویریں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں کہ اب سب جگہ پورے افغانستان میں امن کا ماحول ہے کہتے ہوئے جو ہے ثابت کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ادھر G20 ممالک کے سلسلے میں خبریں آ رہی ہیں کہ عنقریب جو ہے افغانستان کی مستقبل کو طے کرنے کے لیے G20 کا جو ہے 2 روزہ اجلاس منعقد ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ممالک اگلے 2 دنوں میں افغانستان کے مستقبل اور امکان ہے کہ مسائل کے بارے میں میٹنگ کا انعقاد کریں۔ ان ممالک کے وزرائے خارجہ نے چند روز قبل افغانستان کے بارے میں ایک آن لائن میٹنگ بھی کی تھی، اور اس میٹنگ میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اب یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ہے اس کو افغانستان کو قبول کرنے کے لیے G20 کا یہ اجلاس جلد سے جلد منعقد ہونے والا ہے۔
ناظرین ادھر پنج شیر میں ابھی تھوڑی بہت مزاحمت باقی ہے، کچھ مزاحمتی دستے ابھی بھی جو ہے وہ الگ الگ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، اسی کے چلتے جو ہے کوہ ہندو کش کے پہاڑی سلسلے میں مزاحمتی فورس کے بچے کچے سپاہیوں کا بھی پیچھا کرتے ہوئے طالبان کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے، جو پہاڑیوں پر نماز ادا کر رہے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے۔ ناظرین گرامی آج فلسطین سے بھی بہت ہی افسوسناک خبر آئی، اور وہ خبر یہ ہے کہ 4 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی اسکرین پر آپ دیکھیں گے، دیکھ لیجیے گا، یہ 4 نوجوان ہیں۔ ظالم دہشت گرد اسرائیلی فورس نے بیت عنان اور جنین نامی علاقے میں جو ہے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا ہے۔ یہاں کے مقامی میڈیا کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر دن یہاں پر جو ہے فلسطین نے نوجوانوں کو شہید کرنا ایک عادت سے بنا لی ہے یہاں کے ظالم اسرائیلی دہشت گرد فوجیوں نے، لیکن پوری دنیا اس بات کو لے کر کے بہت ہی خاموش ہے۔ ناظرین گرامی آزادی کا امرت مہوتسو بھی شروع ہو چکا ہے اس وقت جموں کشمیر کے ڈل جھیل میں، اور اس کا ایک نظارہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کے حوالے سے، جہاں سے ہم آپ کے لیے لائے ہوئے ہیں۔ آپ اس کا دیدار کریں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔